السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس 6 کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 7 ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کا اردو کا جو چیپٹر ہے وہ نمبر 3 ہے، جس میں آج ہم نظم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نظم حمد اور قصہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کا اسائنمنٹ اپنی کاپیز میں حل بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نظم پڑھیں گے بیٹے کی قربانی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اردو کی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے چمپا، 6ٹھی جماعت کے لیے ہے، اور اس کتاب کے جو پبلیشر ہیں وہ ہیں آکسفورڈ پبلیشر۔ اب ہم نظم بیٹے کی قربانی کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور نظم کی ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ محمد حفیظ جلندری 14 جنوری 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جالندھر انڈیا میں شہر کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر لاہور آ گئے۔ 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ اپنی محنت و لیاقت سے دنیائے شعر و ادب میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ آپ 21 دسمبر 1982 کو وفات پا گئے۔ قومی اور ملی اعتبار سے ان کی شاعری کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہیں پاکستان کے قومی ترانے کا خالق ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا ایک اور بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جس میں انہوں نے تاریخ اسلام کی درخشاں اور تابناک تاریخ کو نہایت اثر آفری انداز میں نظم کیا ہے۔ حفیظ جلندری نے قومی اور ملی نغمے بھی لکھے۔ قوم اور ملت کے لیے آپ نے بہت زیادہ شاعری کی، اس لیے آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اردو شاعری میں جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ سب سے اہم کارنامہ جو آپ کا ہے وہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، اور دوسرا بڑا کارنامہ جو ہے وہ آپ نے تاریخ اسلام پر، یعنی مسلمانوں کی تاریخ پر بہت طویل نظم لکھی، جس میں آپ نے مسلمانوں کے کارناموں کو، ان کے روشن اور درخشاں دور کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔ شعر و ادب سے ان کا تعلق ایک طویل عرصے پر محیط ہے، یعنی آپ کا تعلق شعر و ادب کی دنیا سے بہت طویل عرصے تک رہا، کیونکہ آپ نے 11 سال کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ خود کہتے ہیں، تشکیل و تکمیل فن میں حفیظ کا جو بھی حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ آپ کی شاعری کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے نام یہ ہیں: نغمہ راز، سوز و ساز، بہار کے پھول، تصویر کشمیر، شاہنامہ اسلام، 4 جلدیں۔ اب آتے ہیں نظم کی طرف۔ آپ کی کتاب میں جو نظم ہے وہ اشعار کی صورت میں ہے۔ ہم نے اس نظم کو بند کی صورت میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، 2 اشعار کا ایک بند بنا دیا ہے، اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ آپ نے تشریحات کرنی ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ پدر، والد یا باپ، نرالا، انوکھا، ذبح کرنا، قربان کرنا، لہو، ہاتھ، سعادت مند بیٹا جو گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ سعادت مند، فرما بردار، فرمانے باری، اللہ تعالیٰ کا حکم، طاعت گزاری، اس کے معنی بھی فرما برداری ہیں۔ رضا جوئی، راضی ہو جانا، جرت، ہمت، پیشتر، پہلے۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل علیہ السلام صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے۔ بشاش، خوش و خرم، رضائے رب عزت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تعامل یا تذبذب دونوں کے معنی ہیں ہچکچاہٹ، اگر یا مگر۔ فرزند، بیٹا، صابر، صبر کرنے والا، پائے تعمیل، حکم پر عمل کرنا۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ علیہ السلام پٹی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ مبادا آپ علیہ السلام کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں
तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए, मुबादा कहीं हाथ थर्राए हाथ कांप जाना। पिसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटा, छुरी थामी पिदर ने और पिसर कदमों में आ लेटा। पिसर बेटा, पिछाड़ा और घुटना सीनाए मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पर रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा। जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा, ना इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नज़ारा। पिछाड़ा जमीन पर गिरा देना, लिटा देना, पत्थर पर रगड़ना यानी छुरी की धार को तेज करना पत्थर पर रगड़कर, हुलकूम हलक या नरखरा, साकित खामोश रुका हुआ, पेशतर पहले। पिदर था मुतमईन बेटे के चेहरे पर बहाली थी, छुरी हुलकूम इस्माइल अलैहिस्सलाम पे चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। बहाली सुकून आराम, मशीयत अल्लाह ताला की मर्जी, दरियाए रहमत अल्लाह ताला की रहमत का दरिया, रोंगटा रुआं या बाल, ये जो हमारे जिस्म पर बारीक बारीक बाल होते हैं इसे हम रुआं भी कहते हैं। हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल और थामा हाथ हजरत अलैहिस्सलाम का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था इसारो जुर्रत का। खिताब उस दिन से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पाया ज़बीउल्लाह, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीउल्लाह। मकसूद चाहना, मकसद, इसार कुर्बानी, जुर्रत हिम्मत हौसला, ज़बीउल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला। जी स्टूडेंट्स, नज़म की रीडिंग आप सबने सुनी, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम नज़म के बंद की तशरीह करते हैं। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताब ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं तुझे खुद आप ज़िबा करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। इस बंद में शायर कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने आज एक अनोखा और निराला ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ और तेरे लहू से अपने हाथ भर रहा हूँ। शायर कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह के हुक्म से अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अनोखा सबसे निराला ख्वाब था कि जिसमें अपने ही प्यारे बेटे को वो खुद ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए। बंद नंबर 2, सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीनो आसमां हैरान थे इस ताअत गुजारी पर, रज़ा जोई की ये सूरत नज़र आई न थी अब तक, ये जुर्रत पेशतर इंसान ने दिखलाई न थी अब तक। इस बंद में शायर कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो फरमाबरदार और सादतमंद बेटे थे वो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होने के लिए राज़ी हो गए। आपकी जैसी रज़ा, आपकी अताअत गुजारी पर ज़मीन व आसमान भी जो थे वो हैरान थे कि आज से पहले कभी दुनिया में किसी ने इतनी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा नहीं किया था कि अपनी जान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ज़मीन व आसमान जो वो हैरान थे कि आप अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, राज़ी हो गए। बंद नंबर 3, अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब्बे इज़्ज़त पर, तामुल या तज़ब्बुब कुछ न था दोनों की सूरत पर। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम साबिर हैं, खुदा के नाम पर बंदा पाए तामील हाजिर हैं। इस बंद में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला के हुक्म पर दोनों बाप बेटा जो थे वो दोनों राज़ी थे, दोनों खुश थे, दोनों को किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट, कोई अगर मगर, कोई इनकार जो नहीं था। दोनों अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी थे, अल्लाह ताला के हुक्म को मानने के लिए तैयार थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ, उसकी राह में कुर्बान होने के लिए जो है वो तैयार हूँ, यानी आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए, मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जान उसकी राह में
قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بند نمبر 4، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ علیہ السلام پٹی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ علیہ السلام کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں، ہاتھ تھرائے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور میرے ہاتھوں اور پیروں کو بھی رسی سے باندھ دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صورت دیکھ کر آپ علیہ السلام کو رحم آ جائے اور آپ اپنے فرض میں کوتاہی کر دیں، یا آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یا پھر ایسا ہو کہ تکلیف کے مارے یا ڈر کی وجہ سے جو ہے، یا پھر ایسا ہو کہ کہیں میں تڑپ جاؤں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور آپ اپنا فرض پورا نہ کر سکیں۔ تو آپ ایسا کیجئے گا مجھے ذبح کرنے سے پہلے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا اور میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجیے گا، تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنا اپنا فرض پورا کر لیں، اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ پورا کر لیں اور آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ بند نمبر 5، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بیٹے کی بات سن کر باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے یہ بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں اور بیٹے کے پاؤں اور ہاتھوں میں رسی باندھ دیں۔ دونوں باپ اور بیٹا ہر طرح تیار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری تھام لی اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے قدموں میں لیٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ بند نمبر 6، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پچھاڑا اور ان کے سینے پر گھٹنا رکھا، اور چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کیا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے حلق پر رکھا۔ زمین اور آسمان جو تھے وہ بالکل ساکن تھے، زمین ڈری ہوئی تھی، آسمان بالکل خاموش ساکت تھا، چپ تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا کوئی نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے سب سے پیاری چیز، اور چیز بھی سب سے پیارا بیٹا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ زمینوں و آسمان نے اس سے پہلے کبھی ایسا حیران کن نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ بند نمبر 7، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل علیہ السلام پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دونوں باپ اور بیٹا جو ہیں وہ مطمئن تھے، دونوں کے چہرے سے اطمینان اور سکون جو ہے وہ جھلک رہا تھا۔ کچھ ہی ٹائم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر نرخرے پر چوری، کچھ ہی دیر تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر یا نرخرے پر چھری چلنے ہی والی تھی کہ یکایک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈھا یعنی دمبا آ گیا، اور یوں اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا تک جو ہے وہ کٹنے نہیں پایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے وہ دمبا آ گیا تھا، مینڈھا آ گیا تھا، اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ چھری سے محفوظ رہے تھے۔ بند نمبر 8، ہوئے جبریل علیہ السلام نازل اور تھاما ہاتھ حضرت علیہ السلام کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل علیہ السلام نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔
اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کے حکم سے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا امتحان مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی، آپ کی ہمت، آپ کی جرت جو ہے وہ قبول ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول فرما لی۔ اور اسی دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خطاب ہوا وہ کیا پڑ گیا؟ وہ خطاب ہوا ذبیح اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے بارے میں فرمایا، آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے آپ کے سامنے اس نظم کی ریڈنگ بھی کر دی اور اس نظم کے تمام بند کی جو ہے وہ تشریح بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، نظم کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن یا وضاحت آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 7 کی طرف، جس میں آپ کے لیے 6 ٹاسک دیے گئے ہیں جو آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنی کاپی میں نقل کرنے یا حل کرنے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کا اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ٹاسک جو ہے، نظم بیٹے کی قربانی کی ریڈنگ کیجیے، صفحہ نمبر 17 اور 18۔ ٹاسک نمبر 2 مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ ٹاسک نمبر 3 مندرجہ ذیل خالی جگہ پر کیجیے۔ ٹاسک نمبر 4 نظم بیٹے کی قربانی کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ ٹاسک نمبر 5 نظم کے بند کی تشریحات تعارف شاعر کے ساتھ تحریر کیجیے۔ ٹاسک نمبر 6 اور لاسٹ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سعادت مند، تعمیل، جرت، دریائے رحمت اور مقصود۔ یہ تو تھا آپ کا اسائنمنٹ ٹاسک کی طرف کہ آپ نے اپنے ٹاسک کو جو ہے وہ کس طرح اپنی کاپی میں حل کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 1 پہلے دن کا کام، نظم بیٹے کی قربانی کی ریڈنگ کیجیے، کتاب کا صفحہ نمبر 17 اور 18۔ یہ ریڈنگ ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ، اب آپ نے بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹاسک نمبر 2 دوسرے دن کا کام، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ پدر، باپ، نرالا، انوکھا، سعادت مند، فرمانبردار، بشاش، خوش، تعمیل، حکم پورا کرنا، حلقوم، حلق یا نرخرا، تامل، ہچکچاہٹ، مبادہ، کہیں، پسر، بیٹا، مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا، فرمانے باری، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ٹاسک نمبر 3 تیسرے دن کا کام، مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1 نظم بیٹے کی قربانی کے شاعر ڈیش ہیں حفیظ جالندھری۔ نمبر 2 نظم میں ڈیش کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ڈیش ہے، ذبیح اللہ۔ نمبر 4 حفیظ جالندھری نے پاکستان کا ڈیش بھی لکھا، قومی ترانہ۔ نمبر 5 مسلمان ہر سال اسی واقعے کی یاد میں ڈیش مناتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ آپ کی آسانی کے لیے خالی جگہ میں آنے والے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اب آتے ہیں چوتھے دن کے اسائنمنٹ کی طرف، یعنی ٹاسک نمبر 4۔ ٹاسک نمبر 4 ہے نظم بیٹے کی قربانی کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال ہم نے آپ کے سامنے تحریر کر دیا ہے، آپ نے اس کو اسی طریقے سے اپنی کاپی میں حل کرنا ہے، اتارنا ہے، نقل کرنا ہے۔ نظم بیٹے کی قربانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور متقی بندے اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس نظم میں حفیظ جالندھری نے اسلام کے تاریخی واقعے کو منظوم کیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی رضا میں راضی تھے اور اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔
ٹاسک نمبر 5، 5ویں دن کا کام، مندرجہ ذیل بند کی تشریح اور نظم کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اس نظم کی ریڈنگ اور تشریحات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کام کو اپنی کاپی میں نقل کر لینا ہے، اور 4 بند کی تشریحات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تحریر کر دی ہیں، باقی 2 بند کی تشریحات آپ نے اپنی کاپی میں خود سے کرنی ہے۔ ٹاسک نمبر 6، 6ٹھے دن کا کام، آخری دن کا کام، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ اس میں آپ کو 5 الفاظ دیے گئے: سعادت مند، تعمیل، جرت، دریائے رحمت، مقصود۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے جملے جو ہیں وہ بامعنی بنانے ہیں، اور الفاظ کے معنی کو جملوں میں استعمال نہیں کرنا، آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سعادت مند، اس کے معنی ہے فرما بردار، لیکن ہم نے فرما بردار کو جملوں میں یوز نہیں کرنا۔ آج کل کے دور میں سعادت مند اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ باقی کے 4 جملے جو ہیں وہ آپ نے خود بنانے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ، سب سے اہم اور خاص بات جو ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور خیال بھی رکھنا ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں سوالات کو نمایاں کرنے کے لیے مختلف کلر استعمال کیے ہیں، لیکن آپ نے وہ کلر استعمال نہیں کرنے، آپ نے بلیک اور بلو انک پین جو ہے وہ یوز کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کلاس 6 میں ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سوالات کے لیے، ہیڈنگز کے لیے جو ہیں وہ ہم نے بلیک پین یا بلیک مارکر یا پھر بلیک پوائنٹر یوز کرنا ہے، اور جوابات کے لیے، معنی کے لیے اور جملوں کے لیے جو ہے آپ نے وہ بلو پین یوز کرنا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ جو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے یہ کلرفل ہے تو یہ صرف آپ کے کام کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے وہی پین یوز کرنے ہیں جو آپ کرتے آ رہے ہیں، یعنی بلیک پین، بلیک مارکر اور بلیک پوائنٹر، اور اسی طرح آپ نے آنسر کے لیے، تمام جوابات کے لیے آپ نے جو ہے وہ بلو انک پین یوز کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو نظم کی ریڈنگ، اس کی تشریحات اور یہ پورا اسائنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی اس کو، اسائنمنٹ کو اپنی کاپی میں حل کریں گے، نقل کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔